آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ آپ کو جو ہے وہ جتنے آپ کے ون پیپر ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیٹیٹیو ایگزام جس لیول کا بھی ہو اس کی اسکریننگ ٹیسٹ وغیرہ میں بھی، اور پھر اس کے بعد پریسی رائٹنگ کے پیپر میں سی ایس ایس پی ایم ایس، اور باقی آپ کو ریٹن انگلش میں بھی ہر جگہ جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ تو کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طرح سے کلیریفائی کرا سکوں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس جو ایگریمنٹ ہے وہ ہے سبجیکٹ ون ایگریمنٹ۔ سبجیکٹ ون ایگریمنٹ میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر کسی سنٹینس میں آپ کے پاس دو سبجیکٹس آ جاتے ہیں، پہلے سبجیکٹ کو آپ ایس ون یعنی سبجیکٹ ون کا نام دے دیں اور دوسرے کو سبجیکٹ ٹو کا نام دے دیں، اور سبجیکٹ ون اور سبجیکٹ ٹو کے درمیان میں اگر آپ کے پاس یہ دیے گئے ورڈز آ جائیں ایز ویل ایز، along with، ٹوگیدر with، بٹ ناٹ ایکسیپٹ۔ اگر سبجیکٹ ون اور سبجیکٹ ٹو کے درمیان میں یہ والے الفاظ آ جائیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ورب یا ہیلپنگ ورب لگے گا وہ ہمیشہ سبجیکٹ ون کی بیس کے اوپر لگے گا۔ ٹھیک ہے، نیچے آپ کے پاس میں نے اگزامپل دی ہوئی ہے، دا کنگ along with his ministers deserves to be punished۔ اب اس میں سبجیکٹ ون کون سا ہے؟ اس میں سبجیکٹ ون ہے آپ کے پاس کنگ، اور سبجیکٹ ٹو آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے منسٹرز۔ لیکن آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیزرو کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ آپ نے کنگ کو جو ہے وہ کنگ کی بیس کے اوپر جو ہے یہاں پر ورب لگایا ہے، جو کہ ہم ایس یا ایس کا اضافہ کرتے ہوتے ہیں ناؤن کے ساتھ۔ سو کنگ ہمارے پاس سبجیکٹ ون تھا، اسی لیے ہم نے یہاں پر ایس یا ایس کا اضافہ کیا ہے اور ہم نے ڈیزرو کی جگہ ڈیزروس لگایا ہے۔ دوسرا آپ کے پاس جو ایگریمنٹ ہے وہ ہے سبجیکٹ ٹو ایگریمنٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سیم اوپر والے کی طرح کہ جب آپ کے پاس سبجیکٹ ون اور سبجیکٹ ٹو یعنی کہ دو سبجیکٹس آپ کے پاس ایک ہی سینٹینس میں ہوں، اور ان دونوں سبجیکٹس کے درمیان میں آپ کے پاس کچھ ورڈز آ جائیں، نائدر نار، آئدر آر، ناٹ آنلی بٹ آلسو وغیرہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرو گے کہ ہمیشہ آپ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو کی بیس کے اوپر جو ہے ورب یا ہیلپنگ ورب لگاؤ گے۔ اب یہاں پر آپ کے پاس اگزامپل دی گئی ہے کہ نائدر سلما نار ہر فرینڈ، یہاں پہ ہر ہے، ہیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نائدر سلما نار ہر فرینڈز آر بیزی۔ اب یہاں پر کیوں ہم نے آر لگایا، از کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ ہم نے سبجیکٹ ٹو کی بیس کے اوپر ہیلپنگ ورب لگایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس نائدر اور نار آ گیا ہے، یہاں پہ سبجیکٹ ون ہمارے پاس سلما بن رہا ہے اور سبجیکٹ ٹو ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ فرینڈز بن رہا ہے۔ سیم اسی طرح آپ کو ایک دوسری اگزامپل اگر دوں تو وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ناٹ اونلی چیئرس بٹ بیڈ از آلسو بروکن۔ اب میں نے بیڈ از اسی لیے لگایا کیونکہ میں نے جو ہے وہ ہیلپنگ ورب بیڈ کی بیس کے اوپر لگایا ہے جو کہ سبجیکٹ ٹو ہے، اور سبجیکٹ ٹو میں نے کیوں یوز کیا یہاں پر؟ کیونکہ ہمارے پاس ناٹ اونلی بٹ آلسو کا ورڈ یوز ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے جوائننگ بائی اینڈ، کہ اگر ہمارے پاس کسی دو سبجیکٹس کے درمیان اینڈ آ جائے تو ہم اس کے بعد جو ورب یا ہیلپنگ ورب ہے وہ ہم سنگولر لگائیں گے یا پلورل لگائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ہم سنگولر بھی یوز کریں گے اور پلورل بھی یوز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم سنگولر کہاں یوز کرتے ہیں۔ بریڈ اینڈ بٹر از ٹو ارن، یہاں پہ ہم نے از کیوں لگایا؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ جو دونوں سبجیکٹس تھے اینڈ کے اس طرف اور اس طرف والا، تو یہ دونوں ہمیں سیم سینس دیتے ہیں، بریڈ اینڈ بٹر سیم سینس دے رہے ہیں ہمیں، تو اس لیے اگر وہ ہمیں دو جو سبجیکٹ ہیں، دو جو ہمارے پاس ناؤن ہیں وہ ہمیں سیم سینس دے رہے ہوں گے تو ہم اس کو سنگولر ڈیل کریں گے، اور اس کے برعکس اگر ہمارے پاس وہ دو ورڈز یا دو جو سبجیکٹس ہیں وہ ہمارے پاس کوئی ڈیفرنٹ سینس دے رہے ہوں گے دونوں، تب ہم ان کو پلورل ٹریٹ کریں گے۔ جس طرح آپ کے پاس دوسری اگزامپل دی گئی ہے یہاں پہ، گولڈ اینڈ سلور آر پریشیس میٹل۔ اب گولڈ کی اپنی پراپرٹیز ہیں، سلور کی اپنی پراپرٹیز ہیں، سو دیٹس وائی ہم نے یہاں پر آر لگایا۔ پوائنٹ نمبر 4 آپ کے پاس یہاں پر آتا ہے کہ ناؤن اینڈ کوانٹیفائرز۔ اس میں کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس دو قسم کے ناؤنس ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن، ایک کو ہم کہتے ہیں ان کاؤنٹیبل ناؤن۔
काउंटेबल नाउन में आपके पास क्या होता है कि आप कुछ वर्ड्स यूज़ करते हो, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि आपने काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करने होते हैं। तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से हैं? उसमें आपके पास हैं मैनी, सेवरल, न्यूमरस, आ फ्यू एंड फ्यू। अब एग्जांपल आपके पास दी गई है कि देयर आर अ फ्यू कॉइन्स इन अ बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फ्यू लगाया है। अच्छा, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल में आपके पास जो यूज़ होते हैं वो है मच, सफिशेंट, लिटिल, आ लिटिल एक्सेट्रा। तो एग्ज़ाम्पल इसकी भी आपको दी गई है, वी हैव अ लिटिल वाटर इन अ ग्लास। अब हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि वी हैव अ फ्यू वाटर इन अ ग्लास। सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आ फ्यू और फ्यू में ये फ़र्क है कि आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा और फ्यू का मतलब होता है बहुत थोड़ा, और वेरी फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर। तो सेम आ लिटल, लिटल और वेरी वेरी लिटल में भी यही फ़र्क है कि आ लिटल जो है वो थोड़े को कहते हैं, लिटल जो है वो बहुत थोड़े को कहते हैं, और वेरी लिटल जो है वो आप ना होने के बराबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वन आपके पास यहाँ पर आता है वर्ड वेजेस। अगर हम वेजेस का वर्ड, अब वेजेस का वर्ड प्लूरल है या सिंगुलर है, तो अगर वेजेस के वर्ड को एज अ रिवार्ड यूज़ किया जाएगा, यानी कि किसी चीज़ का बदले के तौर के ऊपर आप वेजेस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तब आप हमेशा इसको जो है वो सिंगुलर डील करोगे। एग्जांपल आपके सामने है, द वेजेस ऑफ द सिन इज़ हेल। गुनाह का जो बदला है वो जहन्नम है। तो यहाँ पे हमने इसको एज अ रिवार्ड यूज़ किया, सो दैट्स वाई हमने इसके साथ इज़ लगाया। और दूसरा, इसको प्लूरल का भी यूज़ करेंगे, जब वेजेस को आप एज अ सैलरी ले रहे होंगे तब आप इसको जो है वो प्लूरल डील करोगे। कैसे? एग्ज़ाम्पल आपकी नीचे दी गई है, वेजेस आर पेड ऑन फ्राइडे। अब आपने इसको एज अ सैलरी लिया तो इसलिए आपने इसके साथ आर का वर्ड यूज़ किया। सिक्स्थ आपके पास है एडजेक्टिव्स विद आर्टिकल। जब कभी भी आपके पास कोई एडजेक्टिव होगा और उससे पहले आपके पास आर्टिकल द यूज़ हुआ पड़ा होगा, तो आप हमेशा उससे जो है वो प्लूरल डील करोगे। जिस तरह आपके पास होता है द ब्रेवर वर दे, द वाइज़र वर दे, तो इसी तरह ही आपने उसको प्लूरल डील करना है जब आपके पास आर्टिकल द यूज़ हुआ पड़ा होगा किसी भी एडजेक्टिव से पहले। इसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर 7 है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज। फ्रैक्शन और परसेंटेज के साथ हमने क्या उसको कैसे डील करना है, सिंगुलर या प्लूरल। तो ये आपका आपके वर्ब के साथ जो दिया गया नाउन है उसी के ऊपर मैटर करता है कि आप जो है वो उसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे। इसमें एक एग्जांपल है, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 90% ऑफ द क्लास इज़ एब्सेंट। अब चूंकि क्लास एक सिंगुलर नाउन है, दैट्स वाई हमने इसको सिंगुलर डील किया और हमने इसके साथ इज़ लगाया है। वरना आप नीचे दूसरी एग्जांपल अगर देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पर हमने आर क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स का वर्ड आ गया है ये प्लूरल आ गया है, इसलिए हमने इसके साथ जो है वो आर लगाया है और इसको प्लूरल डील किया है। इसके बाद आपके पास एट्थ वन है कि क्वांटिटी एंड अमाउंट। क्वांटिटी और अमाउंट के लिए आप क्या यूज़ करोगे? इफ़ वी हैव क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑलवेज डील देम सिंगुलर। जब कभी भी आपके पास कोई डिस्टेंस होगा या आपके पास कोई अमाउंट होगी या कोई भी क्वांटिटी होगी, तो हमेशा आपने उसको जो है वो सिंगुलर डील करना है, चाहे आपके पास वो एक से ज़्यादा ही क्यों ना हो। अब एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ है कि 50 माइल्स इज़ अ बिग डिस्टेंस। अब 50 माइल्स क्योंकि एक क्वांटिटी है, एक डिस्टेंस है, इसलिए आपने इसको जो है वो सिंगुलर डील किया है। अब नीचे एक और एग्ज़ाम्पल है, 50 मिलियन इज़ अ बिग अमाउंट। अब 50 मिलियन जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन चूंकि ये अमाउंट है इसलिए हमने इसको सिंगुलर डील करना है। कुछ वर्ड्स आपके पास नाइन्थ वन है, वर्ड्स विच लुक लाइक प्लूरल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको प्लूरल लगते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, मिज़ल्स, एड्स, न्यूज़ एक्सेट्रा। तो इनको हमेशा हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन है मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स में। वो क्या है? वो ये है
کہ جب کبھی بھی آپ میتھمیٹکس کو ایز اے سبجیکٹ لوگے تب آپ اس کو سنگولر لوگے، لیکن جب آپ میتھمیٹکس کو ایز اے کیلکولیشن ڈیل کرو گے تب آپ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ پلورل لوگے۔ جیسے آپ کے پاس دیا گیا ہے میتھمیٹکس از این ایزی سبجیکٹ، یہ این آئے گا ادھر، ٹھیک ہے، از این ایزی سبجیکٹ۔ تو میتھمیٹکس کو اس نے ایز اے سبجیکٹ لیا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ ایز لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس دوسری جو اگزامپل دی گئی ہے، ہر میتھمیٹکس آر ناٹ گڈ، تو ہم نے یہاں پر میتھمیٹکس کو ایز اے کیلکولیشن دیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ پلورل ڈیل کیا ہے۔ 10th ون آپ کے پاس ہے ورڈز ود کنفیوزنگ ایس۔ اب اس میں آپ کے پاس کیا ہے، ورڈز لائک گلاسز، جینس، شوز، گلوز، ساکس، ٹراؤزرس، سیزرس ایکسیٹرا آلویز ڈیل دیم پلورل۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے پاس ورڈز دیے گئے ہیں کنفیوزنگ ایس کے، یہ پلورل نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ ہمیشہ جو ہے وہ پلورل ڈیل کرتے ہو۔ اب اگزامپل آپ کے پاس ہے مائی شوز آر مسنگ، اب آپ یہ نہیں کہتے کہ مائی شو از مسنگ، ٹھیک ہے، مائی شو آر مسنگ، مائی گلوز آر ٹو لارج، ساکس، جینز، ٹراؤزرس، ان سب کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایس لازمی لگاتے ہو اور ان کو پلورل ڈیل کرتے ہو۔ اس کے بعد آخر میں آپ کے پاس آ جاتا ہے یوز آف ناؤن اینڈ ریلیٹیو ناؤن۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہو جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہیومنس اور پیٹس کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ کچھ ریلیٹیو پروناؤنس ہیں، وہ کون سا ریلیٹیو پروناؤن کس کے ساتھ یوز ہوگا، تو اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہو جو ہے وہ ہمیشہ ہیومنس اور پیٹس کے ساتھ یوز ہوگا، وچ جو ہے وہ اینیملس اور تھنگس کے ساتھ یوز ہوگا، ہوم جو ہے وہ کسی آدمی کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ہوز جو ہے وہ کوئی ملکیت شو کرنے کے لیے یعنی پوزیشن شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایگزامپل بھی دی گئی ہے دس از دا ڈاگ وچ بائٹ، اب وچ جو ہے وہ اینیمل کے ساتھ یوز ہو گیا، اور تھنگس کے ساتھ کیسے یوز ہوگا، علی اپریشیٹڈ دا موبائل وچ ہی باٹ یسٹرڈے، اور سیم اسی طرح علی اپریشیٹڈ دا مین ہوم ہی میٹ یسٹرڈے وغیرہ شامل ہیں۔ سو امید ہے کہ آپ کو اچھی خاصی کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ باقی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور لیکچرز بھی اپلوڈ کیے جائیں گے، سو وہ بھی ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔